السلام علیکم۔ مدینہ منورہ سے تلاوت قرآن کریم اردو ترجمہ کے ساتھ سورۃ الحدید آیات 20 تا 29۔ قاری محمد جاوید خان، ترجمہ بآواز عباس ایوب۔ یوٹیوب چینل برکات الحرمین سے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جان لو بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل، دل لگی اور زینت اور تمہارا آپس میں فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے، جیسے بارش کی مثال ہے کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے تو آپ اس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ ہی تمہاری ذات میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، وہ ایک کتاب میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور جو تمہیں وہ عطا کرے اس پر پھول نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ جائے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بہت تعریفوں والا ہے۔
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، چنانچہ ان میں سے کوئی ہدایت اختیار کرنے والا تھا اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے بے طرفے اپنے رسول بھیجے، اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی۔ جنہوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی ڈال دی، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں انہوں نے اسے اختیار کر لیا۔ پھر انہوں نے اس کا لحاظ نہ رکھا جیسا کہ اس کے لحاظ رکھنے کا حق تھا، تو ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کا اجر ان کو عطا کیا، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے 2 گنا حصہ عطا فرمائے گا، اور تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور فضل یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے،
وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ بلند و برتر نے سچ فرمایا۔